آج کی یہ تقریب جس طرح سجائی گئی، جس طریقے سے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جو اسٹرانگ میسیجز ڈیلیور کیے گئے، تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سوچ اور یہ معیار کسی بھی انٹرنیشنل سرمنی سے کم نہیں تھا۔ آج کی یہ سرمنی اسپیشلی ہمارے وہ ایفرٹس جو ہماری فیکلٹی نے کی، وہ محنت جو ہمارے بچوں نے کی، اور جو اعزازات اپنے نام کیے، ان کی سیلیبریشن کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے اساتذہ، پرنسپل صاحب اور کاشف صاحب جو ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں اور خالی نظر ہی نہیں آتے، ان کا بڑا کلیدی کردار بھی ہوتا ہے۔ مارکیٹنگ ہو، انٹروڈکشن ہو ادارے کا، یا کسی بھی چیز کو پازیٹیو طریقے سے انسٹیٹیوشن کی بیٹرمنٹ کے لیے پروجیکٹ کرنا ہو، تو یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ آکسفورڈ کالج کا رزلٹ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا تھا، وہ سرگودا یونیورسٹی کے جتنے بھی ایفیلیٹڈ کالج ہیں ان کے سرفہرست کالجز میں سرفہرست تھا۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری فیکلٹی اور ہمارے بچے اپنے اس معیار کو صرف برقرار ہی نہیں رکھیں گے، بلکہ خوب سے خوب تر کی مصداق اور بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے۔ I am proud of it to share with my ideology کہ ہم نے یہ کام کیوں شروع کیا اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان جس بہت بڑی دولت سے مالا مال ہے، پاکستان میں جو ہیرے موجود ہیں، پاکستان ایک ایسی دولت رکھتا ہے کہ جس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو ہے بھی صحیح اور اس کا ادراک بھی نہیں ہے، جس کو یوزولی ہم نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، تو وہ ہے ہمارا یوتھ جو 63% ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگوں کا ملک ہے جہاں پہ 63% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں، ہم اپنے کنٹری کے اندر اس کو یوٹیلائز کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال حال ہی میں ہندوستان کے ہونے والی جنگ، اگر آپ اس کی انالیسس کریں تو پائلٹ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ ٹیکنالوجی کیا استعمال ہوئی جو دکھ رہی تھی، شاید اس کا رول ظاہری طور پہ تو تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ نوجوان جن کی ایجز 24 اور 25 سال کے قریب تھی، انہوں نے وہ کر دکھایا جو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ انہوں نے فضا کے اندر فضا کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بلکہ مٹھی میں بند کر رکھا تھا، اور وہ جس طریقے سے گھمانا چاہ رہے تھے وہ پوری خلا اور فضا اس حساب سے چل رہی تھی، اور انہوں نے اپنے پائلٹس کو اتنی بڑی سپورٹ دی کہ جو دنیا حیران رہ گئی۔ ہمارا یوتھ اس کو کام پہ لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ اکثر کہتے ہیں اور اس کے لیے کرتے بھی ہیں کہ ایک سکل فل ایجوکیشن جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے نوجوان کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے، یا دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں۔ یہ جو روایتی تعلیم ہے یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے، یہ بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں، اور دنیا میں شاید یہ ہم ہی ہیں جو کہیں کہیں بلکہ ہر جگہ اس کو اٹھائے رہتے ہیں۔ اسی سوچ کو بروز رکھتے ہوئے الحمدللہ رحمان گروپ آف کالجز کے 17 پروجیکٹس، اور جو 17 پروجیکٹس جن میں آکسفورڈ
ان میں سے ایک ہے. کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ ہم جنرل ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ہم سکل کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آنے والا وقت اور حال بھی سکلفل یوتھ کا ہے. تو میں یہ سارے بچوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو یہاں پہ دو ڈسپلن انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں, فارم ڈی اور ڈی پی ٹی, یہ بہت کم ہے. یہ ایک انٹروڈکٹری ایفرٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, یہ ہمارا یہ پلان ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ کیمپس خالی یہ دو پروگرامز کے ساتھ نہیں, بلکہ ہم اس کو ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن بنائیں. اور اس کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے تو الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن کنٹریبیوشن اور میجر کنٹریبیوشن اس میں ہماری یوتھ کا ہوگا, ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہوگا. جس طریقے سے جتنی ہمت اور جرأت سے وہ پرفارم کریں گی, اتنی جلدی ہی ہم یہ میسج دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارا پلان اور پروگرام جو ہے وہ پروڈکٹیو ہے, وہ کنسٹرکٹیو ہے. آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس ملک کی معیشت اور اپنے نوجوانوں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. منڈی بہاؤ کی بلا شبہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ڈنکی کے حوالے سے ایک ہمارے بچوں نے میسج بھی دیا, اور وہ فون والی بات بھی مجھے بہت اچھی لگی کہ چھوٹا سا سکرپٹ تھا لیکن بہت خوبصورتی سے اس کو نبھایا گیا. تو یہ سکرپٹ ہی نہیں تھا, یہ خاکہ نہیں پیش کیا گیا, یہ وہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ بلکہ اسپیشلی اس ڈسٹرکٹ سے اگر 100 بچے باہر جا رہے ہیں ڈنکی لگا کے تو میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں 40 جو ہیں وہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ سے ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو ڈنکی لگا کے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کے ہمارے لیے خوشیاں حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی بڑی مصیبتوں اور مسائل سے گزرتے ہیں. اور اکثر آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ کافی بلکہ مور دین 50 ہمارے نوجوان وہ راستے میں ہی لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ان کے گھر والے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ کر ہمیں بتائیں گے کہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں, لیکن ان کو یہ بتاتا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے. یہ لمحہ فکری ہے, اور ہم سب کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ ہم ایک سکل حاصل کرنے کے بعد, میں نہیں کہتا کہ صرف ہمارے کالجز میں ہی آپ ایڈمیشن لیں اور ایجوکیشن یہ حاصل کر کے ابراڈ جائیں. کوئی بھی سکل حاصل کر کے باوقار طریقے سے ایک منظم قوم کی طرح آپ دنیا میں جائیں اور وہاں پہ پرفارم کر کے اپنے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. اس سے بچنے کا واحد ایک طریقہ ہے, جس طریقے سے آپ کو یہ اپرچونٹی یہاں پہ دی گئی ہے کہ آپ فارم ڈی اور ڈی پی ٹی کر کے باوقار طریقے سے آپ ایک سیدھے راستے سے, جس طریقے سے باعزت اور باوقار لوگ جاتے ہیں, آپ اگر دنیا میں بھی جانا چاہتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں, تو یہ سارے مواقع آپ کے لیے کھلے ہیں. میں ملا ہوں ابراڈ اپنے بچوں سے, اسپیشلی فارم ڈی کے حوالے سے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی, ہمارے کافی بچے دبئی میں اور گلف کے اندر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, اور 10 لاکھ ایوریج ہمارا ہر بچہ وہاں پہ کما رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم غلط طریقوں سے جائیں اور اپنی زندگی کا جوا کھیل کے جائیں, اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ جو یہاں سے ابراڈ جاتا ہے غلط طریقے سے, تو وہ اتنا معاوضہ کبھی بھی نہیں لے سکتا جو ایک باوقار طریقے سے ہمارا بیٹا یا بیٹی ابراڈ جا کے پرفارم کر کے حاصل کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.